اس وقت پاکستان کی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کوئی 4.5-5 ارب ڈالر ہیں، جو کہ ایک ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں، اور آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں $500 ملین کی ٹرانچ ملنی ہے. تو کیا کریں جی، کیا صورتحال بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ پاکستان میں پہلے بھی ہمارے یہاں فائنینشیل کرائسس آئے ہیں. جب بام کا تھا وقت، اس وقت میں ہاٹ سیٹ پہ تھا فائنینس کے کچھ مہینے. تو اس وقت دیکھیے بات یہ تھی کہ امریکہ نے ہم پہ سینکشنز لگائے ہوئے تھے اور حالات اس لحاظ سے بڑے پریشان کن تھے. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں باہر سے فائنینسنگ ریکوائرمنٹس تھے وہ بہت کم تھے کمپیریٹیولی، اور اس کو ہم نے اس طرح بھی پورا کیا کہ ہمارے دوست ممالک نے، کویت نے، سعودی عربیہ نے اور چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم نکل آئے اس کرائسس سے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم پر اس وقت قرضوں کا بوجھ کم تھا. اب آپ آ جائیے آج کے وقت. آج کے وقت یہ پوزیشن ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے بڑی تیز رفتاری سے ہم نے قرضوں کے بوجھ کو بڑھاتے گئے ہیں، ڈالر ایکسٹرنل ڈیٹ جسے کہتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ 2014-15 اور آج کے لحاظ سے دیکھیں تو جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے 7 سال میں ڈبل ہو گیا ہے، یعنی کہ 65 ارب ڈالر سے بڑھ کر 130 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے. اور اس کے نتیجے میں سالانہ ہمیں کم از کم 14 سے 15 ارب ڈالر کی ری پیمنٹ کرنی ہے، اور اس کے اوپر تجارتی خسارہ. اب آپ دیکھیے پچھلے سال تو 17 ارب ڈالر تھا، مگر اللہ کے فضل سے پہلے 6 مہینے اس سال کے اس میں کافی کمی آئی ہے، مگر اس کے باوجود یہ 8 یا 9 ارب ڈالر ہوگا. تو کل ہمیں اب 22 سے 23 ارب ڈالر کی سالانہ اس وقت ضرورت ہے. اور پہلے 5 مہینے میں جو پیسہ باہر سے آیا ہے وہ صرف 5 ارب ڈالر. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کمرشل بینک بانڈز وغیرہ بڑے مشکل ہو گیا ہمارے لیے حاصل کرنا. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ سال کے آغاز میں 9.8 ارب ڈالر کے ریزروز تھے، اب 5.5 پہ گر چکے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن حالات ہیں، اور اس کی بڑی وجہ آپ کا بہت بڑا تجارتی خسارہ اور بہت ہی بھاری قسم کا ایکسٹرنل ڈیٹ جس میں ہم پھنس چکے ہیں. تو اب where do we go from here ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس وقت کی حکومت نے محنت کر کے اس پروگرام کو واپس لے آئے، جبکہ پچھلی حکومت نے اس میں کافی ڈیویشنز کر دیے تھے اور اس کے نتیجے میں پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے. یہ حکومت لے آئی ہے پروگرام، اور سپٹمبر سے آج پھر سے ہوا ہے، اور خیال یہ تھا کہ ہر کوارٹر تقریباً پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر ملے گا، یعنی کہ پورے 3 ریویوز رہ گئے ہیں، 9واں 10واں 11واں ملا کے 3 سے 3.5 ارب ڈالر ملنے کی امید تھی اس وقت. مگر سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام کی چھتری ہوتی ہے تو جو دوسرے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ ملک اب فائنینشلی بڑا رسپانسبل ہوگا اور اپنے اخراجات کم کرے گا، اپنے امپورٹس کو مینج کرے گا، سو آن سو فورتھ. تو حالات اس لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے آنے کے باوجود انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز نے پاکستان کو بہت حد تک ریٹنگ میں گرا دیا ہے. ہم تقریباً ڈیفالٹ کے قریب والے ریٹنگ میں آ چکے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ حالانکہ یہ حکومت آئی ایم ایف پروگرام واپس لے آئی، مگر اس کی امپلیمنٹیشن پہلے ریویو 9th ریویو کے لیے
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ ہونے کے برابر رہی ہے. اس لیے پروگرام تقریباً ایک لحاظ سے سسپینشن میں رہا ہے. نومبر 3 کو ریویو ڈیو تھا اور آج 2 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک ریویو 9 کا شروع نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ کہتے چلیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2-3 ایسی خبریں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کی جو ایم ڈی ہیں IMF کی ان سے بات چیت ہوئی ہے اور جو ایٹ لیسٹ جو خبر باہر آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وی ول گو تھرو ود دا پروگرام, اور یہ بھی کہا گیا کہ IMF کی کوئی ڈیلیگیشن بھی آ رہی ہے اور پرائم منسٹر نے خود بھی کہا کہ ہم بڑی جلدی اب جو بھی ہیں اقدامات ہم وہ اٹھائیں گے. تو اگر ہم لیٹس جسٹ سپوز کہ IMF کی ٹرانش آپ کو مل جاتی ہے جو ملنی ہے, آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب یا UAE وغیرہ جو ہے اس طریقے سے جو مدد کرتے تھے وہ نہیں کر رہے, حالانکہ آرمی چیف گئے ہیں, شاید وہ جا کے کچھ پیسوں کی ہی بات کریں گے. تو اگر یہ سب ہوتا ہے, وہاں سے بھی پیسے آتے ہیں, IMF کی بھی ٹرانچ آتی ہے, تو ڈاکٹر صاحب ہاؤ مچ ڈز اٹ ایز میٹرز فار اس؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے اور ان کی بات ہوئی ہے IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے. مگر دیکھیے IMF کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ریویو میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ریفارمز کمٹ کیے تھے کیا آپ نے وہ کیے, کیا آپ پرفارمنس کرائٹیریا جو سیٹ کیے گئے تھے کوارٹر کے اینڈ کے لیے کیا وہ آپ میٹ کر پائے ہیں یا نہیں. تو یہ پروسیس تو رہے گا. there will be no waiver or exemption. جی, اور خاص طور پہ اس وقت چونکہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں تو IMF will insist کہ we implement all the agreed letter of intent میں جو ہم نے ریفارمز کمٹ کیے ہیں وہ ہمیں میٹ کرنا پڑے گا. ایک چیز میں البتہ IMF جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہیومن فیس دکھانے کے لیے تیار ہے اور وہ ہے فلڈ کا سلسلہ. جی, اس میں IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ بالکل کیئرفلی کیلکولیٹ ایسٹیمیٹ کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ فلڈز کی وجہ سے آپ کے ریلیف کے اخراجات جو ہیں فیڈرل اینڈ پروونشل وہ کتنے ہوں گے جون کے اینڈ تک, تو ہم اس کو اپنے بجٹ کے خسارے کے ٹارگٹ میں انشاءاللہ بلڈ ان کر دیں گے. تو اس حد تک کچھ آپ کو رعایت ملے گی, مگر اس کے آگے 3-4 بڑے ریفارمز ہیں. اب میں آپ چاہیں تو میں ذکر کر دوں کہ کون سے اہم ریفارمز. سب سے پہلے آپ نے لیٹر آف انٹینٹ میں یہ اگریمنٹ دیا ہے کہ ہم ایکسچینج ریٹ پالیسی ول بی مارکیٹ ڈٹرمنڈ. جی بالکل, ایبسولوٹلی بالکل. دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں تقریباً 40% اضافہ کریں گے اور گیس کے نرخوں میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہمیں کرنا پڑے. اور تیسری طرف یہ بات طے ہوئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ FDR کے ریونیوز اور نان ٹیکس ریونیوز میں کچھ کمی آتی ہے ٹارگٹس کے کمپیریزن میں جو پرفارمنس کرائٹیریا ہیں, تو آپ کنٹینجنسی پلان امپلیمنٹ کریں گے. وہ کنٹینجنسی پلان میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ سیلز ٹیکس کو پیٹرولیم پروڈکٹس پہ واپس لے آئیں گے. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ان کا یقیناً ہمارے فائنینشیل حالات پہ اچھا اثر پڑے گا, مگر ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے پہلے انٹروڈکشن میں کہا اس سے افراط زر میں اضافے ہونے کا سنگین خطرہ ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم نے جو ریسرچ کیا ہے کہ اس وقت جو 25% آپ کے افراط زر کی رفتار ہے, اگر ہم یہ 3-4 چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے IMF پروگرام کو بچانے کے لیے, تو ہمارا افراط زر کی رفتار 37% تک چلے جائے.